السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک قبول اسلام کا آغاز۔ اہل یثرب کے قبول اسلام کے اکا دکا واقعات تو بیعت عقبہ سے پہلے رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، جن میں سے ایک واقعہ آپ ابھی پڑھ آئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ اوس کا ایک وفد اہل مکہ کے پاس آیا اور وہ اہل مکہ سے اپنے مخالف قبیلہ خزرج کے خلاف امداد کا معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے رئیس کا نام ابو الخیسر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس وفد کی آمد کی اطلاع ملی تو حسب معمول حضور ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہیں قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ ان میں سے ایاس بن معاذ نامی ایک نوجوان حضور کے ارشادات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کی مرضی تھی کہ اہل مکہ سے معاہدہ کرنے کی بجائے اس دل نشیں اور دل پذیر دعوت کو قبول کر لیں، لیکن ابو الخیسر نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور اس کو جھڑک دیا۔ ایاس اگرچہ اسلام قبول کرنے کا اعلان نہ کر سکا، لیکن حضور کی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر گئی تھیں۔ جب اس نے وفات پائی تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا۔ جو لوگ اس کے پاس اس وقت تھے وہ کہتے ہیں کہ ایاس مسلمان ہو کر مرا۔ یہ واقعہ تفصیل سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ابو ذر رازی نے سند حسن کے ساتھ دلائل النبوہ میں تحریر کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رافع کے دادا کا نام بھی رافع تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچے۔ جب اونچے درے سے نیچے اترے انہوں نے ایک شخص کو درخت کے سائے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت سے پہلے کا واقعہ ہے جب 6 انصاری مکہ آئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا۔ جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو ہم نے سوچا کہ اپنی سواری کے اونٹ اس شخص کے حوالے کرتے ہیں اور خود جا کر کعبہ شریف کا طواف کر آئیں گے۔ چنانچہ ہم اس شخص کے پاس گئے اور زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق اسے سلام کہا۔ اس نے ہمیں اہل اسلام کے طریقے کے مطابق سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا آپ کون صاحب ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنی سواریوں سے تو نیچے اترو۔ ہم اونٹوں سے نیچے اتر آئے۔ ہم نے یہ بات سن رکھی تھی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو طرح طرح کے دعوے کرتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں بناتا ہے؟ اس شخص نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ ہم نے کہا ہمارے سامنے اپنا دین پیش کرو۔ اس شخص نے اسلام پیش کرتے ہوئے فرمایا یہ بتاؤ کہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس نے ہم سے سوال کیا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا؟ ہم نے کہا کہ ان بتوں کو ہم نے خود گڑھا ہے۔ پھر اس نے ہم سے دریافت کیا کہ عبادت کا زیادہ حقدار خالق ہے یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ اس نے فرمایا پھر تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے گڑھے ہوئے ان بتوں کی پوجا کرو۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرو اور یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ نیز اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ اور لوگوں پر زیادتی کرنا چھوڑ دو۔ ہم نے کہا بالفرض محال آپ کی یہ بات درست نہ ہو تو پھر بھی ان باتوں کا شمار مکارم اخلاق اور محاسن اطوار میں ہوگا۔ سر دست ہماری سواری کے اونٹ پکڑ رکھیے تاکہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر آئیں۔ میرا خالہ زاد بھائی معاذ بن افرا تو آپ کے پاس بیٹھا رہا اور میں طواف کرنے کے لیے حرم شریف کی طرف چل پڑا۔ رافع کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے پاس آیا، اس کا طواف کیا۔ میں نے فال نکالنے کے لیے 7 تیر لیے۔ ان میں سے ایک تیر میں حضور کے نام کا رکھ دیا۔ پھر کعبے کی طرف منہ کر کے میں نے دعا مانگی
یا اللہ جس دین کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے ہیں اگر وہ سچا ہے تو 7 بار ان کا تیر نکال۔ میں نے 7 مرتبہ فال نکالی، 7 مرتبہ حضور کے نام والا تیر نکلا۔ میں بے اختیار ہو کر چیخ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میرا کلمہ شہادت سن کر میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کہنے لگے یہ پاگل ہے، اپنے مذہب سے برگزشتہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں وہ مرد ہوں جس کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا ہے۔ میں وہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب معاذ بن افرا نے مجھے دور سے دیکھا تو کہہ اٹھا، اے رافع تم جو چہرہ لے کر گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے۔ چنانچہ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یوسف اور سورہ اقرا پڑھائی۔ نعمت ایمان اور قرآن کریم کی ان 2 سورتوں کی دولت سرمدی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہم واپس مدینہ میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔